بعض شیعہ علماء نے تو باقاعدہ یہ نمایاں کر کے بات کی ہے امام خمینی کے بارے میں. شیعہ علماء ہیں تو امام خمینی کو انہوں نے نعوذ باللہ خارج از اسلام قرار دیا ہے. شیعہ علماء نے اچھا تکفیر کی ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے کیونکہ یہ صوفی ہیں. امام خمینی نے ایک خط لکھا تھا گورباچوف کو، اچھا اور بڑا تاریخی خط تھا. جب سوویت یونین ڈگمگا رہی تھی، ہل رہی تھی بنیادیں اس کی، گورباچوف نے جو وہ کاسموف کا شروع کیا تھا انقلاب، اصلاحات شروع کی تھی جو ان کی ویرانی پر منتہی ہوئی. صحیح. تو اس وقت امام نے احساس کر لیا کہ یہ سلطنت ختم ہونے والی ہے. تو امام نے گورباچوف کو خط لکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کمیونزم کی دلدل سے نکل کے امپیریلزم کی دلدل میں کود جاؤ، مغرب کی طرف چلے جاؤ، آپ سرمایہ داری نظام میں چلے جاؤ. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک کنویں سے نکل کے دوسرے کنویں میں چھلانگ لگانے کے بجائے آپ اسلام کو بھی ایک دفعہ پڑھ لو. تو امام نے کہا کہ آپ ایک گروپ بناؤ اپنے اسکالرز کا، فلاسفہ کا، جو یہاں آئیں ہمارے پاس، ہم ان کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. اور پھر انہیں کہا کہ میں ویسے آپ کو کچھ کتابیں اسلام کے منابع کے طور پر بتاتا ہوں، ان کا مطالعہ کریں آپ. صحیح. ان مطالعہ کی کتابوں میں امام نے ان کو فلاسفہ کی کتابیں بتائیں. ایک ملا صدر الدین شیرازی جو بڑے فیلسوف ہیں، بہت نامدار فیلسوف ہیں، صحیح. حکمت مطالعہ کے بانی، ان کی کتابیں پڑھیں آپ. اور دوسرا ابن عربی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو پڑھیں آپ. ان علماء نے امام کے خلاف ایک طوفان اٹھا دیا کہ ابن عربی تو صوفی ہے، صوفی اسلام سے باہر ہیں، فلاں ہیں، زندیق ہیں، تو یہ امام خمینی بھی صوفی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے امام کے خلاف بہت ایک پرچار کیا. لیکن امام خمینی واقعاً پریکٹیکل عرفاء میں سے تھے. ہم شیعہ صوفی نہیں کہتے، عرفاء کہتے ہیں، اچھا جو مانوی روحانی سلسلوں کے جو صحیح ہوتے ہیں، تصوف کے جو تصوف کے، ان کو عرفاء میں سے. صحیح. تو بڑے نامور عرفاء میں سے ہیں، نظریاتی بھی اور عملی بھی. اور امام خمینی نے یہ خصوصیت علامہ اقبال اور مولانا مودودی میں نہیں ہے، یہ صرف امام خمینی میں ہے، کہ امام خمینی نے عرفان کو اپنا مسلک، سلسلہ، سلوک، اہل سیر و سلوک ہوتے ہوئے، پہلے مشکل یہ تھی کہ تاریخ میں شریعت اور سیاست میں لوگوں سے جوڑ نہیں بن رہا تھا. شریعت میں رکھنا ہے تو سیاست سے باہر آؤ، سیاست میں جانا ہے تو شریعت سے باہر آ جاؤ. امام فقی بھی تھے تو شریعت اور سیاست کا جوڑ پیدا کیا، اور یہ فرمایا کہ سیاست عین دیانت ہے اور دیانت عین سیاست ہے، دو نہیں ہیں یہ چیزیں. امام کو جب کہا گیا نا کہ آپ کیسے، سیاست تو گندی جگہ ہے، آپ کیوں آ گئے؟ تو امام کہا میرا دین ہی میری سیاست ہے، دین ما عین سیاست ماست، ہمارا دین ہی ہماری سیاست ہے. دوسرا کام امام نے یہ کیا کہ اہل حقیقت، چونکہ صوفیہ آپ کہتے ہیں ہم اہل حقیقت ہیں، اہل طریقت ہیں، اہل شریعت فقہا ہیں، اور صوفیہ اہل طریقت و اہل حقیقت ہیں. تو امام واقعاً اہل شریعت بھی تھے، اہل طریقت بھی تھے، اہل حقیقت بھی تھے. اور ایک حقیقت و طریقت کے سالک ہوتے ہوئے امام نے سیاست اور طریقت میں بھی جوڑ تناسب پیدا کیا کہ ایک فیلسوف اور ایک عارف سیاسی انقلاب لے کر آیا. بات یہیں آ جاتی ہے، یہیں پہ مولانا مودودی اور ہم میں فرق ہو جاتا ہے، یا علامہ اقبال اور ہم میں، یا امام خمینی اور ہم میں، کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس نظام ہے، سیاسی نظام ہے، وہ دعوے دار ہیں. خوب اگر اسلام کا سیاسی نظام ہے تو اس کی بنیادیں کہاں ہیں، جڑیں کہاں ہیں؟ سب سے پہلا تصور حق حاکمیت کا ہے، جی، کہ حق حکومت و حق حاکمیت کس کو حاصل ہے. یہ پہلا بنیادی سوال ہے. ایسے ہی. اب جو بھی مسلمان ہے وہ تو کہے گا اللہ کو اللہ حاصل کو ہے، اللہ کو حق حکومت حاصل ہے، اللہ کو حق حاکمیت مختص ہے اللہ کا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حق حاکمیت ہے تو یہ اللہ سے یہ حق حاکمیت کدھر گیا، آگے منتقل کدھر ہوا؟ اللہ نے مخلوق کو دیا یا نہیں دیا؟ اگر دیا ہے یہ حق تو کس کو دیا ہے؟ قرآن تو بتاتا ہے کہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق حاکمیت اللہ کا تھا، لیکن یہ مخلوق کو دیا ہے اللہ نے. اور وہ مخلوق دو ہیں فقط ٹائٹل اس کے، ایک
یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، آپ کا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یا آیہ اطاعت کے اندر بتا دیا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اطاعت کرنی ہے رسول کی، اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. اولی الامر یعنی جس کو اللہ نے تمہارا اختیار دے دیا ہے، جس کو اللہ نے تمہارا اولی الامر بنایا ہے. یہاں تک تو قرآن سے، سنت سے، روایت سے، سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ حق حاکمیت اللہ کا ہے، اور اللہ نے یہ حق حاکمیت رسول اللہ کو دیا ہے اور اولی الامر کو دیا. ہمیں اصل کی طرف پلٹنا ہے، بنیاد کی طرف پلٹنا ہے، وہ ہے الہی نظام. الہی نظام جو قرآن میں ہے وہ امامت اور ولایت ہے. اہل سنت کے ہاں بھی نظام، سیاسی نظام ولایت اور امامت ہے. خلافت پوزیشن کا نام ہے. یہ بھی ایک اصلاح کی ضرورت ہے کہ خلیفہ کہتے ہیں خلف سے آنے والا. یعنی میں نے اس کی پہلے مثال دی تھی، کرکٹ میں پہلی پوزیشن پہ کھیلنے والے کو کہتے ہیں اوپنر. دوسری پوزیشن پہ، چونکہ میں کرکٹ میں نہیں ہوں زیادہ تو مجھے پوزیشنوں کا پتہ نہیں، دوسری پوزیشن پہ آنے والا مڈل آرڈر ہے، اور تیسری پہ، اور اس طرح. اب یہ کوئی رینک نہیں ہے، یہ کوئی کرکٹ کا نظام نہیں ہے، صرف پوزیشن ہے کہ کس پوزیشن میں تمہیں جانا ہے. اسی طرح خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، بعد میں آنے والا. یہ بعد میں آنے والا اصل ہے کون ہے؟ حاکم، امام. پہلا آنے والا امام وہ مستخلف ہے، دوسرا آنے والا امام وہ خلیفہ ہے، تیسرا آنے والا خلیفہ کا خلیفہ ہے، جانشین ہے. تو یہ خلافت بذات خود کوئی سسٹم کا نام نہیں ہے. خلافت حکومت میں آنے کی پوزیشن کا نام ہے، نمبر کا، آرڈر کا نام ہے. اس آرڈر پہ آنا ہے آپ نے، یا آئے ہو آپ. بس رسول اللہ کسی کی خلیفہ نہیں ہے، رسول اللہ مستخلف ہیں، بعد میں آنے والے خلیفہ ہیں ان کے. تو جو بانی ہوتا ہے وہ بانی ہے، بانی کے بعد جو آتے ہیں وہ خلیفہ ہوتے ہیں. لیکن جو پہلے آیا ہے یا جو آخر میں آیا ہے سارے ائمہ ہیں، یہ امام ہیں. تو آپ کا جو الہی نظام ہے وہ ولی ہے، ولایت کا نظام ہے، اور اس نظام کے تحت آپ نے نظام قائم کرنے. تو اصل کی طرف کیوں نہیں پلٹتے آپ؟ ہم ہمیشہ جمہوریت، پھر جمہوریت سے بھی آگے کوئی اور آلٹرنیٹ ڈھونڈے. تو واپس ہو جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہی جام گردش میں لاسا کیا، مولانا مودودی کہتے ہیں وہی نظام واپس لے کر ہو، امام خمینی فرماتے ہیں وہی نظام واپس لے کر. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ جو فرما رہے ہیں کہ اصل کی طرف واپس آؤ، تو اصل کی طرف واپس آنے کا روڈ میپ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ وہ اب آپ کو پہلے تو یہی وہ ہو گیا آپ نے تفصیل جو سے مولانا مودودی، علامہ اقبال یا امام خمینی فرماتے ہیں نا، اس کو ہم فالو کریں. کہ پہلے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ صدیوں سے دور لوگ جو سسٹم سے دور ہو چکے ہیں، اسلام سے دور ہو چکے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ زندہ کریں یہ نظریہ کہ یہ جو تفکیک کر کے، الگ کر کے، سیکولر سسٹم بنا کے، نظام اور دین الگ کر کے، سیاست و دین الگ کر کے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کو پہلے واضح کرنا ہوگا کہ یہ الگ نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے. پھر اس میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حاکمیت کی تشکیل کا قرآنی طریقہ یا سنت کا طریقہ یا روایت کا، وہ اسلامی طریقہ کیا ہے.